السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سلمان دورانی۔ کل ایک لاہور میں بہت انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا، جو کہ ٹی ایل پی کے ورکرز اور پنجاب پولیس کے بیچ جو جھڑپیں ہوئیں، کافی گھنٹے یہ معاملہ چلتا رہا۔ ہم سب نے دیکھا، وٹنس کیا، جو کہ ایک بہت دلخراش تھا دیکھنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ڈال رہے تھے، اور منٹ بائی منٹ جو ہے وہ سب بتا رہے تھے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس چیز کو مس ہینڈل کیا، اور کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کا لہو بہایا گیا، اپنے ہی لوگ زخمی ہوئے، چاہے وہ ٹی ایل پی کے ورکرز تھے، چاہے وہ پولیس کے اہلکار تھے جو کہ وہاں پر جاں بحق ہوئے۔ اس میں نقصان جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوا، اپنی ہی جانوں کا ہوا، ہم نے اپنوں کا ہی جو ہے وہ لہو بہایا۔ پرابلم آتی ہے وہاں جہاں پر یہ چیز مس ہینڈل ہوئی، اور یہ مس ہینڈل ہوئی چیز گورنمنٹ کی طرف سے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مس ہینڈل کر پائیں، لیکن انہوں نے مس ہینڈل کی۔ اس مس ہینڈل کے نتیجے میں یہ واقعہ سارے کا سارا پیش آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں پیش کروں گا اس ویڈیو کے اندر، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ دراصل بات شروع کہاں سے ہوئی۔ ظاہری طور پر یہ بات شروع ہوتی ہے کہ فرانس کے سفیر کے نکالنے کا جو ایک مطالبہ تھا پچھلے سال، اس مطالبے کو لے کر جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کارکنان نکلے تھے، دھرنا دیا تھا، لیکن اس کی وجہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ دراصل فرانس میں ایک میگزین ہے چارلی ہیبڈو کے نام سے۔ چارلی ہیبڈو نے جو ہے وہ کئی سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ان کے خلاف کارٹون بنائے، پبلش کیے، اور یہ 2020 کی بات ہے۔ اس میں جو ہے، اور یہ 2020 میں دوبارہ ری پبلش کیے گئے ان کارٹونز کو، اور جن کی وجہ سے اتنا بڑا فساد بن گیا تھا۔ اور جس وقت یہ پہلے کارٹون پہلی بار پبلش ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نعوذ باللہ، اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ دنیا میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مسلمان دنیا جو ہے وہ بہت احتجاج کر رہی تھی اس حوالے سے، اور غم و غصہ پایا جاتا تھا مسلمان دنیا کے اندر۔ اور اس کے چارلی ہیبڈو کے میگزین کے آفس کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت ہو گئی تھی۔ 4 سے 5 لوگ انہوں نے اپنے مروا لیے تھے اس چکر میں، اپنی فریڈم آف سپیچ کے چکر۔ وہ اس چیز کو فریڈم آف سپیچ سمجھتے ہیں، اور فرانس کا جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو خود کہتا ہے وہ اسی کو جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ سمجھتا ہے۔ تو مسئلہ تب پیش آیا جب یہ دوبارہ ری پرنٹ ہوئے یہ کارٹون، اور دوبارہ اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی گئی، اور پھر چارلی ہیبڈو کی طرف سے کہا گیا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ وہی دن چل رہے تھے کہ فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دیا، اور یہ پورے کا پورا ایک نیریٹو چل رہا تھا ویسٹ، خاص طور پہ یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف۔ تو اسی سیکوینس میں پھر پاکستان میں بھی ٹی ایل پی نامی ایک تنظیم تھی، مذہبی تنظیم، جس نے آواز اٹھائی، اور بڑی پرامن طریقے سے انہوں نے کہا گورنمنٹ کو کہ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ کو احتجاجاً فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے، ملک سے نکال دینا چاہیے۔ ان کا ایک مطالبہ تھا، ظاہر ہے، اور آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے آج کہ اس طرح کوئی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہونے جا رہا تھا، ایسے ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک رسم ہے رسمی طور پہ، اور یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے کہ اگر ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں یا کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے، تو وہ احتجاجاً جو ہے اپنا ایک سیاسی عمل کرتے ہیں، اور ایک ملک کے جو سفیر ہے اس کو نکالنا ایک بہت سیاسی عمل ہے۔ تو دس از آلسو اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی وچ کنٹریز جو وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس کو بہت بڑا ایشو بنا کر پیش کیا گیا کہ جی اگر ہم فرانس کا سفیر نکال دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے اس وقت کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اکنامیکل کنڈیشنز بھی ملک کے بہت خراب ہیں۔ اگر تو یہ سچویشن تھی تو پھر ہمیں 1 سال پہلے ہمیں اگر جا کر دیکھیں تو پھر یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں۔ جو ہم نے معاہدہ کیا ٹی ایل پی والوں سے، ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ نکال دیں گے فرانس کے سفیر کو، یا پھر اس کے بعد جو معاہدہ ہوا، مطلب یہ ایک معاہدہ نہیں ہوا، 2 سے 3 معاہدے ہوئے، اور پھر اس کی وعدہ خلافی ہوئی۔ تب جا کے ٹی ایل پی والے اس بار دوبارہ نکلے کہ ہم سے جو 1 سال پہلے وعدہ کیا گیا تھا، جو کانٹریکٹ کیا گیا تھا ہم سے،
اس کو کم از کم آپ پورا کریں. آپ نے جو وعدہ خلافی کی سو تو کی, آپ نے تو ہمارا امیر بھی پکڑ لیا, حافظ سعد رضوی کو پکڑ لیا. تو یہاں تک جب معاملات پہنچ گئے تو اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار ہم صرف اور صرف یہ دیکھ سکتے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو کس طرح سے مس ہینڈل کیا. اور غصہ دلانے والی بات خواتین و حضرات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کسی چیز کو مس ہینڈل کر چکے ہوں یا کر رہے ہوں اور پھر آپ ہٹ درمی کے ساتھ اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیں. تو شیخ رشید صاحب, میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ایک منسٹر صاحب کے خلاف بات کی تھی, اس میں بھی کہتا ہوں اور کہتا ہوں لگاتار کہتا رہوں گا کہ خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسے وزراء منڈلا رہے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, جن کی پرورش جو ہے ایک ڈکٹیٹر دور میں ہوئی اور انہیں چیزوں کو سیاسی طور پہ ہینڈل کرنا نہیں آتا, ان کی سیاسی ٹریننگ نہیں, جن میں شیخ رشید ایک نام ہے. اور یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جی فوج کی طرف سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو یہی ان کی اہلیت سمجھی جائے, اور یہ وہ دھونس کی بنیاد پر یہ وزیر بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت شو کرواتے ہیں پریس کانفرنسز میں آ کے جی کہ یہ بہت بڑی قابل شخصیت ہے. حالانکہ اگر یہ قابل شخصیت یا اس ایٹ لیسٹ سیاستدان ہی ہوتے تو اس معاملے کا کم از کم یہ سیاسی حل ڈھونڈ سکتے تھے اور ان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک ملک کا وزیر داخلہ عین اس وقت پہ جس وقت ملک جو ہے وہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ اتنے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے, فساد ہو رہے ہیں, دنگے ہو رہے ہیں, تو آپ جو ہیں وہ دبئی میچ دیکھنے پہنچ جائیں اور آپ اپنی چھٹیاں منانے پہنچ جائیں. تو دس از سم تھنگ اف اٹ از پلانڈ. سو اگر تو یہ پلان بھی تھا تو بھی وزیر داخلہ کا کم از کم یہ اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے کی توقع نہیں کی جا سکتی. ہاں کہیں کہ شیخ رشید صاحب ہیں تو شیخ رشید صاحب سے تو ان کی پرسنالٹی سے بڑے لوگوں کا واسطہ پڑا ہے, وہ سب جانتے ہیں شیخ رشید صاحب کس طرح کس نان سیریس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں. تو اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. سعودی عربیہ کل آج روانہ ہو رہے ہیں, خان صاحب روانہ ہو چکے ہیں, کہ اس وقت جس وقت ملک میں فساد چل رہا ہے, ملک میں یہ معاملات چل رہے ہیں, تو آپ سعودی عربیہ کے دورے پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے کچھ آفیشیل وزٹس ہیں, معاملات ہیں, لیکن خان صاحب کو ایٹ لیسٹ اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. معاملات کو جو ہے وہ آخری نہج تک نہ پہنچائیں کہ وہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو اور پھر آپ کہیں کہ جی اب تو ان کے خلاف آپریشن ہی کیا جا سکتا ہے. تو عرض ہے, دوبارہ عرض ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جنہوں نے ہمارے بچوں کے سر کاٹے, جنہوں نے ہمارے بچوں کو اے پی ایس اسکول کے اندر گھس کے ہمارے بچوں کو مارا اور کتنے ہزار پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ انہوں نے کیا. آپ اگر افغانستان کے اندر ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو یہ تو اپنے لوگ ہیں, یہ تو اپنے لوگ ہیں ٹی ایل پی کے, یہ تو فوج کے نعرے لگاتے ہیں, یہ تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, یہ تو اسلام کے نعرے لگاتے ہیں, یہ تو اس ملک کی بقا کے نعرے لگاتے ہیں. تو پھر ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کی سمجھ کے اوپر, ان کی کارکردگی کے اوپر اور ان کی نااہلی کے اوپر. خان صاحب سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر اس چیز کے اوپر نوٹس لیں, اپنے وزراء کو سمجھائیں اور وزراء کو سمجھیں کہ وہ کہاں ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, تو معاملات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. سننے والوں کا بہت شکریہ, اور حکومت سے بھی ٹی ایل پی والوں سے بھی یہی گزارش ہے, اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے پاکستان کا خیال رکھنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.